السلام علیکم، میں ڈاکٹر نسیم عباس ہاشمی۔ آج ہم بچوں کے ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ بات کریں گے، وہ ہے بچوں کی قبض۔ اکثر بچوں میں یہ ہوتی تو عارضی ہے جو کہ پانی کے زیادہ استعمال اور ڈائٹ چینج کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن کچھ بچوں میں کرونک ہو جاتی ہے جو کہ بچے کے لیے بھی تکلیف دہ ہوتی ہے اور اس کے والدین کے لیے بھی۔ اگر آپ کا بچہ ہفتے میں 3 دفعہ یا 3 دفعہ سے کم پوٹی کرتا ہے تو یہ شدید قبض میں آتا ہے۔ کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک دن چھوڑ کے کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور وہ ایزی اسٹول پاس کر دیتے ہیں، پیٹ صاف ہو جاتا ہے اور تکلیف بھی کوئی نہیں ہوتی تو یہ ان کے لیے ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو علامات ہیں اس میں اگر پخانا سخت ہے، خشک ہے، مشکل سے آتا ہے اور درد کے ساتھ آتا ہے تو یہ شدید کانسٹیپیشن ہے۔ بعض بچوں میں پیٹ کا درد رہتا ہے، پیٹ کو ہاتھ لگانے سے پیٹ سخت ہوتا ہے، سوجا ہوا ہوتا ہے، اور شدید قبض میں بعض بچوں کے پخانے کے ساتھ خون لگ کے آتا ہے یا ان کے اینس کے مقام پر آپ کو بلڈ لگا ہوا نظر آئے گا۔ تو بچوں میں خوف بھی ہوتا ہے، یہ ایک بڑی علامت ہے کہ وہ پخانہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، چیختے ہیں، روتے ہیں، لیکن وہ اس کو پاس نہیں کر سکتے۔ بعض بچوں میں بخار بھی ہو جاتا ہے، بھوک نہ لگنا، پیٹ سوجا ہوا ہوتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے اور خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ شدید حالتوں میں بچے کا ریکٹم جو ہے وہ زور لگانے کی وجہ سے باہر نکل آتا ہے جو کہ بہت تکلیف دہ ہے۔ اگر ہم اس کی وجوہات دیکھیں تو سب سے جو پہلی وجہ ہے وہ ہے روکے رکھنا۔ بچہ کھانے کو کیوں روکے رکھتا ہے؟ وہ یا تو ڈر کی وجہ سے، اگر پہلے اس کے ساتھ ایسے ہوا ہے تکلیف دہ تو وہ نہیں کرے گا پاس، وہ واش روم نہیں جائے گا، وہ روتا رہے گا مسلسل، تو اس کی وجہ سے کانسٹیپیشن اور بڑھ جاتی ہے۔ بعض بچے کھیل کود میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ وہ اسٹول پاس کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں نکالتے، اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں۔ بعض بچے اسکول کو جوائن کرتے ہیں تو نیا واش روم ہوتا ہے، نیا ماحول ہوتا ہے تو وہ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں واش روم جانے سے، اس کو اگنور کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ بچے پبلک ٹوائلٹ، اگر وہ سفر پر ہیں تو پبلک ٹوائلٹ استعمال نہیں کرتے، ہیزیٹیشن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ان میں کانسٹیپیشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ موسم کی تبدیلی ایفیکٹ کرتی ہے، شدید گرمی، شدید سردی کی وجہ سے بھی بچے اس کو ڈیلے کرتے ہیں۔ کچھ بچوں میں اسکول کا سٹریس ہوتا ہے، اسٹڈی کا سٹریس ہوتا ہے، ٹیچر کا خوف ہوتا ہے، یا اپنے کوئی کھیلنے کا سٹریس ہوتا ہے، کوئی موبائل کی گیمز وغیرہ کا سٹریس ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی وہ کانسٹیپیشن کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل بچوں میں موبائل کا استعمال بڑھ گیا تو اس وجہ سے وہ اسٹول کو ڈیلے کرتے ہیں، واش روم جانے میں دیر کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے موبائل کی گیمز یا ویڈیوز میں زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں۔ روٹین کی تبدیلی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا جو ٹائم ہوتا ہے بچے کا واش روم کا وہ گزر جاتا ہے، اس وجہ سے بھی وہ کانسٹیپیشن کا شکار ہوتے ہیں۔ کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں، اسپیشلی سائیکیٹری کی میڈیسن، جو کہ بچوں میں کانسٹیپیشن کا اضافہ کرتی ہے۔ کچھ بچوں کو دودھ سے الرجی ہوتی ہے، جیسا کہ گائے کے دودھ سے کچھ بچوں کو الرجی ہوتی ہے اور وہ کانسٹیپیشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض بچوں میں فیملی ہسٹری پائی جاتی ہے کہ اگر پیرنٹس میں کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے تو بچوں میں بھی آ جاتا ہے۔ اگر ہم کمپلیکیشنز کی بات کریں کہ کیا مشکلات آتی ہیں شدید قبض ہونے کی وجہ سے، اس میں بچوں میں اینل فشر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ان کے اینس کے قریب زخم ہو جاتے ہیں جو بہت تکلیف دہ ہیں۔ ریکٹل پرولیپس ہو جاتا ہے، یعنی کہ مقد باہر نکل آتا ہے جو زور لگانے کی وجہ سے، تو ایسے بچوں کو کہا جائے کہ زیادہ زور نہ لگائیں، اگر ایسا مسئلہ ہے تو اپنے پیرنٹس کو بتائیں۔ ہم کچھ احتیاط کر کے، کچھ پریونشن ہیں جن پہ عمل کر کے بچوں کی کانسٹیپیشن کو ٹھیک کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہائی فائبر فوڈز ان کو استعمال کروائیں، ان میں فروٹس ہیں، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں اور دلیا وغیرہ کے استعمال سے بچوں میں قبض ٹھیک ہو سکتی ہے۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں، فزیکل ایکٹیویٹی ان کی بڑھا دیں اور ٹوائلٹ روٹین کو بہتر کیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر بچہ کوئی ٹریٹمنٹ لے رہا ہے جو لانگ ٹرم ہے اور میڈیسن سٹارٹ کرنے کے بعد قبض ہوئی ہے بچے کو، تو آپ اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں تاکہ اس کا الٹرنیٹ آپ کو دیں۔ اگر ہم ہومیوپیتھک میڈیسن کی بات کریں تو بچوں کی قبض میں ہومیوپیتھک میڈیسن بہت اعلیٰ ہیں، بہت اچھی ہیں، سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ادویات آپ نے اپنے ہومیو کنسلٹنٹ کے مشورے سے استعمال کرنی ہے کیونکہ سیلف میڈیکیشن کسی بھی طریقہ علاج میں ٹھیک نہیں ہے۔
ان ادویات میں ناکسومیکا ہے، برائیونیا ہے، ایلومینا ہے، اوپیم ہے، سلفر ہے اور پوڈوفائلم۔ اس کے علاوہ کچھ اور ادویات بھی ہیں جو آپ اپنے ہومیو کنسلٹنٹ کے مشورے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔